بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ سے کچھ دور ایک مقام پر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں سے ایک شخص کو یزید نے کسی غلطی کی سزا دینی چاہی تو وہ جان بچا کر بھاگا۔ پوری سلطنت میں سے اسے جان بچانے کی کوئی جگہ نہ ملی تو وہ بالآخر اسی گھرانے کے پاس چلا آیا جس گھرانے کے خون سے وہ میدان کربلا میں ہولی کھیل چکا تھا۔ وہ شخص حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پناہ چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 3 دن اپنے پاس ٹھہرایا، اس کی خدمت اور تواضع کرتے رہے، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو اسے رخت سفر بھی دیا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر اس شخص کے باہر جاتے ہوئے قدم رک گئے۔ اسے خیال آیا کہ شاید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو شاید یہ سلوک نہ کرتے اور انتقام لیتے۔ چنانچہ وہ مڑ کر واپس آیا اور دبے لفظوں میں کہنے لگا کہ اے اعلیٰ مقام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جو سلوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ کیا ہے، کبھی کوئی اپنے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ ظالم، میں تجھے میدان کربلا کی اس گھڑی سے جانتا ہوں جب میرے باپ کی گردن پر تم تلوار چلا رہے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے۔ ارشاد گرامی ہے، یعنی میں صرف نیک اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: روز قیامت میرے سب سے پیارے اور نشست میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہوں گے جو تم میں خوش اخلاق ہیں۔ ایک بار فرمایا، ترجمہ: ایمان والوں میں ایمان کامل اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اقرار کلمہ توحید کے بعد اسلام کی عمارت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر قائم ہے۔ یہ چاروں ارکان بھی اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عاجزی، دردمندی اور شرمندگی کا نام ہے۔ روزے کی روح یہ ہے کہ زبان بری باتوں سے رک جائے، دل میں برے وسوسے نہ آئیں، ہاتھ پاؤں برے افعال کے لیے حرکت میں نہ آئیں، آنکھ ممنوع چیز نہ دیکھے، کان غیبت و چغل خوری نہ سنیں۔ زکوٰۃ سراپائے انسانی ہمدردی، غم خواری اور دستگیری ہے۔ حج کی روح عزم و صبر، تقویٰ، اخلاق اور غریبوں کی مالی امانت ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان، اخلاق ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اخلاق کے بغیر بے جان ہے۔ ایک حدیث شریف میں اسلام کو عین اخلاق فرمایا گیا ہے اور دین کو ستھرائی پر منحصر کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ عبادت کی خوبی اور مقبولیت کو پاکیزگی اخلاق سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان کی روح کے بعد دعوت محمدی کے جسم کے 2 بازو ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق۔ ایک خالق کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا۔ انہی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ واضح طور پر مطلب یہ ہوا کہ اخلاق اسلامی تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ پسندیدہ سلوک کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر پرامن اور صالح معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان اس طرح زندگی بسر کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد، دوست، مددگار اور خیر خواہ ہوں، کیونکہ اس کے بغیر انہیں اس دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ انسان کا بنیادی مقصد فلاح و دارین ہے، اور یہ مقصد صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان بلکہ تمام مخلوقات سے محبت کرنا سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے باب میں ایک نہایت ہی بڑی جامع ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بندہ حقیقت ایمانی کے رقبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ سارے آدمیوں کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے
جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔